مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ایک منٹ بھی واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے ہمارا دین وقت کا صحیح استعمال کرنے، وقت کو یوٹیلائز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، ٹائم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی رضا میں استعمال نہ کرے، تو اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال عن عمرہ فیما افنی، کہ انسان نے اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنا ٹائم کہاں گزارا ہے، اس کی زندگی کے اوقات کن کاموں میں گزرے ہیں، ان کا حساب دیے بغیر قیامت کے دن انسان ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک طرف اسلام وقت کی اتنی قدر کرنے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو دوسری طرف ہمارا دین انسان کو جائز تفریح یا جائز کھیل کھیلنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، جو انسان کو اس کے شرعی فرائض اور واجبات سے غافل نہ کرتا ہو، اور جو حد اعتدال سے باہر نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا کھیل کہ انسان اس کو کھیلنے میں اتنا مگن ہو جائے کہ اپنے جو ضروری کام ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ڈیوٹی ہے، اس کو فراموش کر دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کھیل پھر اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یا وہ کھیل کسی حرام چیز پر مشتمل نہ ہو، اس میں میوزک نہ ہو، اس میں جو ہے فحش تصویریں نہ ہوں، اس میں غیر محرم عورتوں وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، تو ایسا ہر کھیل اسلام کے اندر جائز ہے۔ لیکن اگر کھیل ایسا ہے جو انسان کو نماز سے روک رہا ہے، کھیل ایسا ہے جس میں حرام چیزیں شامل ہیں، کھیل ایسا ہے جو انسان کو اس کے ضروری کاموں سے روک رہا ہے، تو پھر وہ کھیل حرام ہے، اور وہ کھیل پھر اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یعنی ہلاک اور برباد ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا، کھیل اور تماشا بنا دیا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے دین نے کسی فضول اور لایانی اور حرام کام میں اپنا وقت ضائع کرنے سے منع کیا ہے، اور انسان کی بدنصیبی اور انسان کی بدبختی ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، موت سے زیادہ خطرناک چیز وقت کو برباد کرنا ہے۔ لأن اضاعۃ الوقت تقطعک عن اللہ والدار الآخرہ، اس لیے کہ وقت برباد کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا اور آخرت سے کٹ جاتا ہے۔ والموت یقطعک عن الدنیا واہلہا، جبکہ موت آتی ہے تو انسان دنیا سے اور دنیا والوں سے کٹتا ہے، لیکن وقت برباد کرنے سے اللہ سے کٹ جاتا ہے، آخرت سے کٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے، اصل میں ایک بہت مشہور گیم جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں حد سے زیادہ پاپولر ہے، اور رات بھر ہمارے نوجوان اور ہمارے نوعمر لڑکے جو ہے اس کو کھیل رہے ہیں اور اس کے پیچھے پاگل اور دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ اس گیم کا، اس کھیل کا نام ہے پب جی، جس کی فل فارم ہے پلیئرز اننونس بیٹل گراؤنڈز۔ یعنی یہ ایک ویڈیو گیم ہے جس میں ملٹی پلیئر گیم ہے، کئی لوگ مل کر کے کھیلتے ہیں۔ یہ مار دھاڑ اور ایکشن پر مشتمل ایک ویڈیو گیم ہے۔ اس کھیل کے بارے میں
مستند علماء محقق علماء کے فتاوے پہلے بھی موجود تھے کہ یہ کھیل مناسب نہیں ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اس کھیل کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سامنے آتی چلی آ رہی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پب جی گیم کا جائزہ لیں گے کہ یہ کھیل جو ہے یہ کیسا ہے۔ یہ کھیل سب سے بڑی بات یہ ہے شرعی نقطہ نظر سے تو جو اس کے اندر خرابی ہے اس پر تو ہم روشنی ڈالیں گے۔ آئیے پہلے دنیاوی اعتبار سے اس کھیل کے کیا نقصان ہیں۔ جب ہم اس کھیل کے اثرات پر، اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے جو نوجوانوں کے اوپر اثر پڑ رہے ہیں، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 بڑے اس کھیل سے نقصان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے یہ کھیل وائلنس کو بڑھاوا دے رہا ہے، تشدد، ہنسا، انسان کی ذہنیت، انسان کی نفسیات، انسان کی سوچ پر جو ہے یہ کھیل تشدد پیدا کر رہا ہے۔ جو نوجوان لڑکے اس کھیل کے عادی ہو رہے ہیں ان کے مزاج میں قسم کی سختی پیدا ہو رہی ہے، قسم کا تشدد پیدا ہو رہا ہے۔ اس کھیل کا دوسرا بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کھیل کے کھیلنے میں ایک قسم کا نشہ ہے۔ جو بھی لوگ اس کھیل کو کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی زندگی کا، ان کے روزمرہ کے اوقات کا ایک بڑا حصہ ایک لایعنی اور فضول کام میں گزر رہا ہے۔ ایک نشہ سا ہے، جب تک وہ یہ کھیل کھیل نہ لے انہیں چین نہیں ملتا۔ جیسے ڈرگ وغیرہ کا جو نشہ ہوتا ہے، شراب کا جو نشہ ہوتا ہے، جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں اس کے بغیر انہیں چین نہیں ملتا، ویسے یہ کھیل ایک قسم کا نشہ بن چکا ہے۔ اور تیسرا جو اس کھیل کا بہت بڑا جو برا اثر پڑ رہا ہے کہ انسان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو انسان کی سماجی جو اس کا ملنا جلنا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ لڑکے کھیل میں پاگل بنے ہوئے ہیں، ماں بلا رہی ہیں، باپ بلا رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کا، دوستوں سے، احباب سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اس گیم کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ انسان کو اپنے سماج اور معاشرے سے کاٹ رہا ہے یہ گیم۔ اور چوتھا اس گیم کا جو نقصان ہے، نوجوان لڑکوں کی صحت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ رات بھر بیٹھ کر کے لوگ اس گیم کو کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر سستی پیدا ہو رہی ہے، نیند ان کو بھرپور نہیں مل رہی ہے، اور دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم کے اندر بھی جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں، اور آنکھوں پر لگاتار موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمے رہنے کی وجہ سے آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ پانچواں نقصان اس گیم کا یہ ہے کہ دماغ پر، انسانی برین پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ کتنے خودکشی کے واقعات آئے، کتنے جو ہے اونچائی سے، بلڈنگوں سے گرنے کے واقعات اس گیم کی وجہ سے آئے۔ انسانی ذہن اور انسانی دماغ ایک قسم کا ڈپریشن اور ایک قسم کے ٹینشن کا شکار ہو رہا ہے۔ چھٹا نقصان اس گیم کا یہ ہے کہ اس گیم کو برابر کھیلنے والے نیند کی کمی سے بھی دوچار ہیں۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اس کھیل کو کھیلنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو اپنی روزمرہ کی مصروفیات ہیں وہ بھی انجام دینا ہے۔ انسان کو جو ایک نیند چاہیے، ایک نارمل انسان کو، وہ نیند بھی اس گیم کی وجہ سے نہیں مل پا رہی ہے۔ اور ساتواں نقصان اس گیم کا یہ ہے کہ اس گیم کو ایک مرتبہ پورا کھیلنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے عام طور سے نارملی، اور کھیلنے والے جو شوقین ہیں وہ کم سے کم 4 سے 5 بار کھیل رہے ہیں۔ تو انسان دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے۔ انسان 12 گھنٹے اگر ہم اس کے ورکنگ آورس مان لیں تو 12 گھنٹوں میں 4 سے 5 گھنٹے یہ ایک فضول قسم کا گیم جو ہے یہ حصہ لے رہا ہے۔ یہ کھیل اتنے سارے نقصانات کیا کم تھے کہ اس گیم کے اندر ایک نئی مصیبت یہ آئی ہے کہ اس گیم کا جو لیٹسٹ ورژن آیا ہے، جس کو جنگل ورژن کہا جا رہا ہے، اس ورژن کے اندر اس گیم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو پلیئر ہوتا ہے، جو کھیلنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک اسٹیچو آتا ہے، ایک بت آتا ہے، اور جب وہ اس بت کے سامنے اس کی تعظیم کے طور پر ہاتھ جوڑتا ہے تو اس کے جو ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں، جو اس کھیل میں کھیلنے کے لیے جو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بت کے آگے تعظیم کرنا یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی لیے یہ ورژن آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کھیل کو، اس گیم کو بنانے والوں نے صرف ہمیں اور آپ کو ایک کھیل نہیں دیا ہے، بلکہ ایک قسم کی جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وار ہے، ایک قسم کی جو ہے نفسیاتی جلغار ہے، اور نوجوانوں کے اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے ذہن کو کیپچر کرنے کے لیے، انہیں شرک کی طرف آمادہ کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ اس گیم کو کھیلنے والے لڑکوں کے سامنے جب میں نے یہ ذکر کیا کہ اس گیم کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں تو نظر نہیں آیا۔
یعنی آپ سوچیں کہ جس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اس گیم کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کا ویڈیو سامنے آ چکا ہے، لیکن ہمارا نوجوان ابھی اس گیم کو چھوڑنے کے لیے، اس کو کوئٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ابھی ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ بہت سارے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسٹیپ آیا تو ہم اس کو نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ شریعت کا یہ قاعدہ اور یہ اصول یاد رکھیں میرے بھائی، جو چیز حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے، اور یہاں تو حرام نہیں، یہ تو اکبر الکبائر، سب سے بڑا جو گناہ ہے شرک، اس کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ ہماری اس فتنے کے دور میں، اس برائی کے دور میں ہمارے پاس اگر کوئی پونجی ہے، ہمارا کوئی کیپٹل ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ہماری توحید ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس پونجی کو برباد مت کرو ایک گیم کے پیچھے۔ اس کھیل کے پیچھے کا کھیل سمجھو۔ اس کھیل کے اندر جانتے سب سے بڑا جو اس کھیل کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہمیں جو سکھا رہا ہے، اس میں ڈارون کا ایک نظریہ ہے، ڈارون کی ایک تھیوری ہے، اس کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اس کھیل کا جو اصل نظریہ ہے، جو فلسفی ہے اس کے پیچھے، وہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یعنی زندہ رہنا ہے تو دوسروں کو مارو۔ یہ اس کھیل کا فارمولہ ہے۔ اس میں جو ہے، جو انسان دوسروں کو مارتا ہے وہی بچا رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ اسلام کے مخالف نظریہ۔ اسلام تو لوگوں کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، مارنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ گیم ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو مارنے پر ابھارتا ہے۔ اور جو اس کا جو نیا ورژن آیا ہے، اس کے بارے میں کبار علماء، مستند علماء کے فتاوے آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً اس گیم کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے موبائل سے، اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بزرگ عالم ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی، آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاذ ہیں، وہاں شریعہ کالج کے اندر، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد قباء کے امام و خطیب، اور بہت ہی جید عالم دین ہیں۔ ابھی 2 جون کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ پورا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں، لقد سئلت قبل ما يزيد عن 9 اشہر عن لعبۃ البوب جی، کہتے ہیں کہ 9 مہینے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، مجھ سے پوچھا گیا تھا پب جی گیم کے بارے میں، وَأَفْتَيْتُ بِتَحْرِيمِهَا، اور میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ گیم حرام ہے، وَذَكَرْتُ أَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِّ، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ گیم بہت سارے شر اور برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ثم قد وقفت على تحديثها الأخير، پھر مجھے پتہ چلا اس کے لیٹسٹ ورژن کے بارے میں، وفيه تعظیم الأصنام، اور اس کے لیٹسٹ ورژن میں بتوں کی تعظیم کی جا رہی ہے، وَأَنَّهَا تَنْفَعُ، اور بتوں کی تعظیم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وَأَنَّ مَنْ عَزَّمَهَا يَحْصُلُ عَلَى سِلَاحٍ أَقْوَى، اور اس گیم میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو بت کی تعظیم کرتا ہے اس کو زیادہ مضبوط ہتھیار ملتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ وَالشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، اور یہ ظلم عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَحْذَرَ مِنْ هَذِهِ اللَّعْبَةِ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گیم سے بچے، وَيَمْنَعَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ لَعْبِهَا، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس گیم کے قریب جانے سے روکے۔ محترم ناظرین، آخری بات میں یہی کہوں گا کہ آپ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گیم کو مت کھیلو، تو آپ کہتے ہیں ہم تو صرف ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، مگر اس کھیل کے ذریعے آپ اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے اسلام سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں، 65 اور 66 میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، منافق لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو بس کھیل، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، اپنے اس مذاق اور اپنے اس کھیل پر تم کوئی ایکسکیوز مت پیش کرو، کوئی بہانہ مت پیش کرو، کوئی عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، چونکہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو تم کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ چند لمحوں کی تفریح اور انٹرٹینمنٹ اگر ہمیں کافر بنا رہا ہے تو میرے بھائیوں، اس سے زیادہ افسوس کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ میں شاعر کے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس ایک گیم کے ذریعے اگر آپ کے ایمان اور توحید سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو ایسے گیم پر لعنت
بھیجیے اور ایسے گیم کو اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کیجیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس گیم کی خطرناکی اور ہولناکی سے خبردار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے ہر غلط قسم کے کھیل اور غلط قسم کی ایکٹیویٹی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔